اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سنت کا اتباع 100 شہداء کے برابر ثواب۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سنت کا اتباع کریں، ایک سنت کو اپنائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ ایک سنت کو زندہ کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ شہید کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار شک بھی نہ کرنا، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں۔ شہیدوں کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ مردہ نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں، ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے، یہ زندہ ہیں، مگر تم ناآشنا ہو، تم بے خبر ہو اس زندگی سے جو زندگی یہ جی رہے ہیں۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ روز محشر شہداء کو اور انبیاء کو اللہ کے عرش کے سائے میں تھرونز پر، بڑے بڑے تختوں پر، تھرونز پر جگہ ملے گی، وہاں بٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی عزت والی بات ہے۔ کیوں؟ یہ شہید ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی اللہ کی راہ میں۔ تو اگر ایسی 100 شہیدوں کے برابر آپ کو ثواب ملے، ایک سنت کا اتباع، اندازہ کریں۔ سنتوں کو اپنائیں، سنتوں کو زندہ کریں، سنتوں کا اتباع کریں۔ سنت مبارکہ وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور امتیوں کو کرنے کا حکم ہے۔ سنت مبارکہ وہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ یہ کرو اور وہ آپ کر رہی، تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ داڑھی مبارک، ریش مبارک، 1,24,000 کم و پیش انبیاء اکرام آئے، ایک بھی نبی، ایک بھی رسول، ایک بھی پیغمبر داڑھی مبارک کے بغیر نہیں تھے۔ کتنی بڑی سنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے انبیاء نے رکھی۔ اور چونکہ ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، چونکہ آپ نے بھی رکھی، اس لیے ہمارے نبی کی طرف سے ہمیں سنت بھی مل گئی۔ اگر ایک داڑھی مبارک کی زندگی میں رکھ لیں تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ اندازہ کریں کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے یہ، کتنا بڑا منافع اور فائدہ ہے جو ہم اٹھاتے نہیں ہیں، خسارے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میں داڑھی رکھوں گا وہ فلاں کیا کہے گا، میں داڑھی رکھوں گا یار وہ فلاں شاید میری بیوٹی میں کوئی فرق آ جائے، وہ فلاں بندہ مجھے ناپسند کر دے۔ توبہ توبہ توبہ۔ آپ کو یہ فکر ہے کہ فلاں کیا کہے گا اور فلاں ناپسند کرے گا؟ آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا؟ میں یہ داڑھی رکھوں گا، اللہ کو پسند ہے، اس کا مطلب میں اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا۔ میں یہ داڑھی مبارک رکھوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت مبارکہ ہے، میرا اللہ اور میرے نبی مجھ پر راضی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔
ایک दाढ़ी रखना बहुत बड़ी नेमत है, याद रखिएगा, बहुत बड़ी सुन्नत मुबारक है ये। और फिर जो दाढ़ी मुबारक रखते हैं वो अल्लाह उनको दुनिया में मुअज़्ज़ज़ कर देता है, इज्जत वालों में कर देता है। आते जाते लोग सलाम अर्ज करते हैं, अनजान लोग भी, मेरा तजुर्बा है, जो आप में से दाढ़ी मुबारक रखे हुए हैं उनको पता है, ये लोग इज्जत देते हैं सिर्फ सुन्नत मुबारक की, शर्म करते हैं, हया करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आली शान ये है कि जिसकी दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल आ जाए, यानी सफेदी आ जाए, अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं उससे हया करता हूं, मैं उसकी दाढ़ी मुबारक सफेदी की हया करता हूं, मैं उसकी दुआएं रद्द नहीं करता, मैं उसकी इबादत को कबूल फरमाता हूं, मैं उसकी दुआओं को कबूल फरमाता हूं, मैं उसकी इज्जत को बुलंद करता हूं। जिसकी दाढ़ी मुबारक में सफेदी आ जाए, कितना बड़ा कर्म है। खुदारा सुन्नतों को अपनाएं, सुन्नतों को अपनाएं। ये इमामा शरीफ भी, ये भी सुन्नत मुबारक है, याद रखिएगा। जो लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करते हैं, अल्लाह उनकी इज्जत को बुलंद फरमाता है, उनके नामाए आमाल में मुस्तजाब दावात यानी नेकी करने वाला, आला दर्जे पर नेकी करने वाला करार देता है। उसकी दुआएं कबूल होती हैं, उसकी इबादत कबूल होती हैं। दाढ़ी मुबारक रखियो, बंदा खुद भी 100 बुराइयों से बच जाता है। जुबान से आलाप शलाप बकते हुए हया आती है कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी रख के ये कैसी जुबान बोल रहा है। अगर कोई पान खाता है या कोई स्मोक करता है तो उसे भी बाद औक़ात शर्म आती है कि हो नहीं यार, शायद मायूब लगता है, दाढ़ी मुबारक हो तो सिगरेट पीना या सिगार पीना या कुछ ऐसे अमल अच्छे नहीं हैं। 100 बुराइयों से बंदा बच जाता है। एक सुन्नत का एतबार 100 शहीदों के बराबर सवाब। अच्छा, ये कोई म्यार नहीं है कि जी अच्छा जी कब रखूं। बाज़ लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि ये दाढ़ी मुबारक कब रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म की बातें और उज़र सुने हुए हैं। आज वो बस दुआ फरमाएं अल्लाह मुझे तौफीक दे दे। और भाई तौफीक तो अल्लाह पाक ने आपको दे दी हुई है, ऑलरेडी दे दी हुई है। जब आप छोटे थे ना तो आपके चेहरे पे दाढ़ी मुबारक नहीं आती थी, नहीं आती थी ना जी हुसैन लोगों जी, छोटे बच्चे को नहीं आती। क्यों? अल्लाह उसे तौफीक ही नहीं देता कि वो दाढ़ी रख ले। बच्चा है ना, बेकदरी करेगा, बेअदबी करेगा, लिहाजा अल्लाह उसे दाढ़ी मुबारक नहीं दे। जैसे ही वो बालिग होता है उसके चेहरे पे दाढ़ी आ जाती है, इसका मतलब अल्लाह की तरफ से तौफीक आ गई है। अब आप अपने आप को सुधारें, संवारें। हाँ, इसको काटना मोड़ना छोड़ दें यार, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। बाज लोग सोचते हैं ओहो मैं तो कमा रहा हूँ, मेरी दाढ़ी रख ली, मुझे कोई रिश्ता ही नहीं देगा। नहीं जी, मैं दाढ़ी रख लूंगा, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। नहीं मेरे भाई, सिर्फ ये देखें कि मैं दाढ़ी रख रहा हूं, मेरा अल्लाह को पसंद है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अच्छा, एक और बात, अगर नियत कर लें कि हाँ मैं दाढ़ी मुबारक रखने लगा हूं, तो इस नियत को और प्योर कर लें। कैसे? जब नियत करें दाढ़ी मुबारक की तो ये कहें, ये कलमात कहें, अपनी जुबान से अदा करें, और इंटेंशन भी आपकी यही हो जो आप कहें कि मैं इसलिए दाढ़ी रख रहा हूं क्योंकि मेरे अल्लाह को पसंद है, इसलिए मैं अल्लाह वास्ते रख रहा हूं। दूसरी बात, मैं इसलिए दाढ़ी मुबारक रख रहा हूं क्योंकि ये मेरे आका करीम हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, इसलिए दाढ़ी रख रहा हूं। तीसरी बात, भाई मैं
اب میں نے ایک مرشد پکڑ لیا ہے، میں کسی شیخ کا بیعت ہو گیا ہوں، میرے کوئی استاد ہیں بزرگ، اب وہ مجھے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، میرے پیر توجہ بھی ہیں، پیر شریعت بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں جی، تو میں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ سوچ کے نہیں رکھنی کہنے نہیں وہ فلاں بندے نے کہا تھا یار بڑا تنگ کر رہا ہے وہ میرے پیچھے پڑا، مجھے جان چھڑانے کے لیے رکھنی پڑے، نہ یار نہ، پھر فائدہ کم ہوگا۔ جب فائدہ بڑا لینا ہو تو پھر بڑی سوچ، بلند سوچ رکھیں، بلند انٹینشن ہو آپ کی، میرے اللہ کو پسند ہے اس لیے رکھ رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس لیے رکھ رہا ہوں، میرے شیخ ہیں انہوں نے داڑھی مبارک رکھی، میں بھی رکھوں، مجھے وہ داڑھی مبارک میں بہت پیارے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، یقین کریں آپ کا حسن بڑھ جائے گا، ظاہری بھی اور باطنی بھی داڑھی مبارک سے کم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے بعض اوقات کوئی چھوٹی موٹی آزمائش آ جاتی ہے، کیوں جی شیخ آپ پہ تو نہیں آئی تھی؟ سوٹی بوٹی ٹائی لگانے والے صاحب تھے جی یہ سبحان اللہ، مجھے اب زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی پودا لگائیں، برآمدے میں، صحن میں کوئی پودا لگائیں تو کیا ہوگا، کوئی اگر چھوٹا موٹا کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی مرغی، کوئی بھیڑ بکری، کوئی بھینس اگر گھر میں رکھی ہوئی، وہ تو جیسے ہی وہ پودا پھوٹے گا، ابھی اس کے فلاور ہی بن رہے ہوں گے تو وہ اوپر سے آ کے اتار کے کھا جائیں گے، وہ تو بڑا کومل سا ہوتا ہے، بڑا وہ غذائیت والا ہوتا ہے پرندوں کے لیے، مرغیوں کے لیے یا کبوتروں طوطوں کے لیے۔ اگر ان سے بچائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ پودا تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، جب اور اس کی کیئر کریں گے، حفاظت کریں گے، پھر وہ پودا درخت نما ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی آپ اس کو مرغیوں سے، بھینس سے، بکریوں سے سب سے بچا رہے ہیں، دھوپ سے بھی بچائیں گے، سردی آئے، بارش، اولے پڑیں، اس سے بھی بچائیں گے، بچانا ہے، کیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، جب چھوٹا تھا تو بھیڑ بکریوں سے، مرغیوں سے آپ سے بچاتے تھے، بھینس سے بچاتے تھے، جب بڑا ہو گیا اب وہی بھیڑ بکریاں، وہی بھینس اگر آپ اس درخت کے ساتھ باندھ دینا تو وہ ہل نہیں سکتی، کہیں نہیں جائے گی، اور وہی بھینس، وہی بکریاں، وہی مرغیاں اب اس درخت کی چھاؤں میں بھی بیٹھا کریں گی، وہی بھینس، وہی بھیڑ بکریاں اب اس درخت کا پھل بھی کھایا کریں گی، جس نے وہ پودا لگایا تھا وہ بھی پھل کھایا کرے گا، نہ صرف وہ کھائے گا، اس کی اولادیں، اس کی آنے والی نسلیں بھی کھائیں گی۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ داڑھی مبارک رکھیں، یہ ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ ہوا ہے، چلے میں نام نہیں لیتا، میں گول مول کر کے بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ جب اس نے داڑھی مبارک رکھی بڑی مخالفت شروع ہو گئی اپنے گھر میں، وہ پڑھے لکھے تھے، ایم اے، کسی نے بی اے ایم اے سے کم تھے ہی نہیں، سب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے، تو لڑائی شروع ہو گئی کہ یہ تم نے کیا کیا، داڑھی رکھ لی، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، شادیاں ہو رہی ہمارے گھر میں، خبردار تو نظر نہ آئے شادی میں، کہیں بھی ویڈیو میں بھی نظر نہیں آنا، مووی جب بن رہی ہو۔ پھر چند سال گزر گئے تو وہی فیملی، وہ یار وہ آپ کی بہن ہے، اتنے دیر ہو گئی شادی کو، کوئی بچہ نہیں ہوا، آپ دعا فرمائیں ذرا، اللہ پاک کرم فرما۔ اب اسی بھائی کو کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف، یار آپ دعا فرمائیں، فلاں بڑی پریشانی ہے، کاروبار میں کوئی گھاٹا ہو گیا، یار دعا کرو، یار اللہ رحم فرما دے، یار کاروبار چل جائے میرا۔ اب اسی شخص سے، چاہے وہ گھر کا چھوٹا ہی تھا، اب اس سے دعاؤں کے لیے درخواست کی جا رہی ہے، وہ کیا محلے والے بھی آنے شروع ہو گئے، کبھی دعا کریں پلیز صاحب آپ، اہل علاقہ بھی آنے، اللہ نے اسے معزز کر دیا، معتبر ہو گیا، داڑھی مبارک رکھی،
امامہ شریف آ گیا، ذکر کی حلاوت آ گئی، جو دعا مانگتے اللہ قبول فرما لیتے، لوگ پیچھے آ گئے۔ یاد رکھیے گا، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے آگے آگے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، آگے آگے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جو دنیا کی طرف پیٹھ کر لے، دنیا سے منہ موڑ لے، دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ سوچتی ہے کہ یہ ہمارے پیچھے بھاگتا تھا، یہ ہمارے پیچھے نہیں آ رہا، اس نے دوسری طرف منہ کر لیا، رب کی طرف منہ کر لیا، لگتا ہے اس کے ہاتھ کوئی بڑا سا خزانہ آ گیا ہے، اسی لیے یہ اب ہمیں بھاؤ نہیں دیتا، ہماری طرف تکتا بھی نہیں۔ بہت بڑی حقیقت ہے، جو اپنا چہرہ رب کی طرف کرتا ہے اس کی دنیا کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، لہذا اللہ اسے معتبر فرما دیتا ہے، دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، سنتوں کا اتباع کریں، اور خصوصاً مرد حضرات داڑھی مبارک۔ مجھے داڑھی مبارک کا خیال اس لیے بھی آیا، ہمارے ایک بہت پیارے محبت والے ساتھی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 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 اللہ انہیں استقامت دے، انہوں نے ریسنٹلی داڑھی مبارک رکھی۔ اللہ ان پر، ان کی فیملی پر اپنا خاص لطف و کرم عطا فرمائے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہیں، اس لیے میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سنتوں کا اتباع 100 شہید کے برابر ثواب۔ مطمئن ہو جائے میرے بھائی، آپ پر اللہ کا خاص کرم اتر آیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی طرح جو دیگر سنتیں مبارکہ ہیں ان کا بھی اہتمام کیا کریں، کوشش کریں باوضو رہا کریں، کوشش کریں ذکر میں رہا کریں، کوشش کریں جو چھوٹی دعائیں ہیں ہر کام کی، باتھ روم میں جانے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، سفر کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، تو بہت ساری دعائیں ہیں، وہ بھی یاد کریں، بڑی بلیسنگ ہے ان میں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا رب ذوالجلال، یا مالک القدوس، ہم نے نمازیں، ہم نے محافل ذکر سجائی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اللہ، ہم نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ذکر کیا، تو افضل و اعلیٰ کر کے قبول و مقبول فرما۔ آمین۔ طریقہ سلیقہ نہیں آتا، کوشش کی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ اور یہ محفل ذکر ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے۔ آمین۔ اللہ ذکر کی حلاوت عطا فرما، ذکر کی تسکین عطا فرما، یا اللہ ذکر کی برکتیں عطا فرما، ہمیں اپنے نام مبارک کی عظمتوں میں سے حصہ عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے نواز دے، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما، اپنا فقر، اپنا توکل، اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ بڑی بڑی چیزیں مانگا کریں، آپ بھی بڑی بڑی نعمتیں مانگا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں اٹک جانا کہ یا اللہ نوکری نہیں ہے، نوکری مل جائے۔ رب سے رب کا فقر مانگے، اس کا توکل مانگے، اس کی معرفت مانگے، اللہ سے صبر اور شکر مانگے۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اپنی جھولی کو بڑا کریں، اپنے کاسوں کو بڑا کریں، اپنے ظروف کو بڑا کریں، اپنی دعاؤں میں اللہ پاک سے اس کا قرب مانگ لیں، اس کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت و عشق مانگ لیں، شریعت اور سنت کی پابندی، دین اسلام پر استقامت مانگ رہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین سامعین
دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کے آمین کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی نیک حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری کر دے۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اپنے خزانہ غیب سے تمام نعمتیں عطا فرما دے، ہماری تمام خواہشات پوری فرما دے، جو آج تک مانگا وہ سب عطا فرما دے، جو دلوں میں رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو ہم نے مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم نے اپنی حیثیت و اوقات کے مطابق مانگا، اللہ تو اپنی شان کے لائق عطا فرما دے۔ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری توبہ قبول فرما دے، ہماری لغزشیں معاف فرما دے، ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، کل امت مسلمہ کی معافی فرما دے، اللہ معافی عام فرما دے۔ توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما لے، ہر نیکی خیر اور بھلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی گندگی گناہ سے بچنے کی اللہ اپنے کرم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو کمزور ہیں، خطا کار ہیں، بھول جاتے ہیں، اللہ ہم پر اپنا لطف و کرم جاری و ساری فرما، صدا صدا کے لیے دائمی ذکر کی حلاوت عطا فرما، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں درود پاک سے محبت عطا فرما کہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ اللہ اپنا کرم عطا فرما، ہمارے تمام مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے خانوادوں کی خیر فرما، آپ کے صاحبزادگان کی خیر فرما۔ یا اللہ آپ کے جتنے بھی جہاں جہاں بھی آپ نے بوٹیاں پھیلا رکھی ہیں ذکر اذکار کی، جہاں بھی آستانے بسا رکھے ہیں، یا اللہ ان پر اپنا خاص الخاص کرم عطا فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ اللہ ان فقیروں کی، ان ولیوں کی، ان مشائخ کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تمام عبادات میں سے، تمام دعاؤں میں سے ہمیں بھی پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں سرخرو فرما دے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ جتنی بھی زندگی ہے اپنے نور سے رہنمائی فرماتے ہوئے دین اسلام پر استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب وقت موت آئے تو اللہ کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ اس دنیا سے جائیں تو اپنے سینوں کو روشن و منور کر کے جائیں، اس دنیا سے جائیں تو اپنے سینوں کو کشادہ کر کے جائیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو قلب سلیم لے کر حاضر ہوں، ایسا کرم عطا فرما۔ اللہ ہمیں صادقین جیسا ایمان عطا فرما، صالحین جیسے اعمال عطا فرما، اور شہیدین جیسی موت عطا فرما۔ اللہ ہم پر بھی، ہماری فیملیوں پر بھی، ہمارے گھروں پر بھی اپنا خاص لطف و کرم عطا فرماتے ہوئے خوشحالی عطا فرما، اطمینان عطا فرما۔ ہمارے ظاہر و باطن میں جو بھی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، اپنی شان کریمی سے دور فرما دے۔ جو رذیل طاقتیں، نیگیٹو فورسز، جادو ٹونے وار ہیں، سب رد فرما دے۔ تجھ سے بڑا کوئی نہیں اللہ، تیری بارگاہ سے مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، صراط مستقیم پر کاربند فرما دے۔ جو بھی حاضرین اور سامعین اور ناظرین اور جو بھی ساتھی ہمارے انتظامی امور میں یا اللہ دامے دھرمے قدمے سخنے صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے خدمت کر رہے ہیں، ان محافل کا اہتمام و انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے دنیا و آخرت میں خیر اور بھلائی عطا فرما۔ جو حاضرین آتے ہیں اللہ ان پر بھی اپنا خاص کرم عطا فرما، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما، ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں خصوصاً ان کے لیے دعا گو ہیں،
تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، شفائے کلی، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کل امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، ملک و علاقوں سرحدوں کی خیر فرما، کفار کو ہدایت عطا فرما، ناپاک ارادوں میں اللہ انہیں ناکامی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، لگام عطا فرما، آمین۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی، آمین۔ آپ سب ساتھیوں کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔